ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تتبع اہواء الذین لا يعلمون، وقال تعالی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللحد لنا والشق لغیرنا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اسلام ہم کو عطا فرمایا، اس کی تہذیب اور اس کا کلچر ایک مستقل، الگ اور ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام کے ماننے والے اسی تہذیب اور اسی کلچر کو اختیار کریں، اس کے علاوہ دوسری تہذیب اور دوسرے طور طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے لیے قرآن کریم میں مختلف تقریباً 5 صورتوں کے اندر الگ الگ تعبیرات کے ساتھ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت دی کہ دیکھو تمہاری زندگی کا طور طریقہ، رہن سہن، چال چلن، عادات و اطوار، یہ اسلامی تہذیب کے رنگ میں رنگے ہوئے ہونا۔
اس سے ہٹ کر جو بھی طور طریقہ تم اختیار کرو گے، اگرچہ کہ وہ دنیا میں مقبول ہو، دنیا والوں کی نظروں میں اس کی کوئی الگ اہمیت ہو اور اس کی افادیت تمہاری اپنی عقل میں جیسا سمجھ میں آتی ہو، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر دوسروں کی نقالی کرتا ہے تو یہ اصل میں ربانی ہدایات کی مخالفت کرتا، اور دوسروں کی تہذیب کو کب چاہے گا؟ جبکہ جس تہذیب کو یہ اختیار کر رہا ہے ان کے ساتھ محبت ہو، ان کے ساتھ قلبی تعلق ہو تو ان کی کاپی مارے گا، ان کی نقالی کرے گا۔ اور جو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی یکتائی کو قبول نہیں کرتے، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، خدا کی بھیجی ہوئی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، ان کی نقالی کرنا گویا کہ اللہ کے دشمنوں کی نقالی کرنا۔ اور جو اللہ کے دشمنوں کی نقالی کرے جی بالکل نتیجہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی محبت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا وہ کسی بھی حال میں جیسا مستحق نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کے اندر 5 سورتوں میں، سورہ جاسیہ میں، سورہ نساء میں، سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں، سورہ محمد میں الگ الگ انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت دی، سادے انداز میں بھی بتایا، اشارتی زبان میں بھی بتایا، اور جی صاحب جو کھل کر یہ کہا ہم نے پیغمبر کو جو صحیح طریقہ دے کر بھیجا وہ اس لیے تاکہ یہ طریقہ، یہ کلچر دنیا کے دوسرے تمام کلچروں کے اوپر یہ غالب آ جائے۔ اس کے اندر وہ کشش ہے، اس کے اندر وہ خوبی ہے، اس کے اندر وہ جمال ہے، اس کے اندر وہ کمال ہے کہ انسان اگر گہری نظر سے دیکھے گا تو کبھی اس تہذیب سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ کیا کہا قرآن نے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دنیا کے جتنے طریقے ہیں، عبادات کے طریقے، رہن سہن کے طریقے، چال چلن ہو، عادات و اطوار ہو، جی صاحب جو ہے معاشرتی مزاج ہو یا معاملاتی طرز ہو، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دنیا کے جتنی تہذیب، دنیا کے جتنے کلچر، دنیا کے جتنے طور طریقے ہیں، ان طور طریقوں پر اسلامی طور طریقہ غالب آئے، یہ اللہ چاہتے ہیں۔ قرآن نے ایک جگہ کہا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ مشرکوں کو ہماری یہ عادت، ہمارا یہ طرز پسند نہ آئے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کہ ان کو صاحب ناپسند نظر آئے، لیکن مومن کی فکر، مومن کی تڑپ، مومن کی طرز زندگی اس ڈگر پہ ہونا کہ جس ڈگر پر اللہ چاہتے ہیں کہ ایک ایمان والے کی زندگی اسلامی تہذیب میں رنگی ہوئی ہونا، یہ اللہ چاہتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَتَّبِعْ، ان لوگوں کی نقل مت کرو، ان لوگوں کے طور طریقے کو اختیار مت کرو، ان لوگوں کے کلچر کو مت اپناؤ، احواء الذین، جو خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑتے، جن کی جی صاحب کوئی اصل نہیں ہے، بس دل میں خواہش اڑ گئی، وہ طریقے کا انجام کیا ہوگا، اس عمل کا انجام کیا ہوگا، اس اٹھے ہوئے قدم کی منزل کیا ہوگی، اس سے ان کے پاس کوئی لینا دینا نہیں، وہ جانتے نہیں، لا یعلمون، ان کو جی صاحب اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ کس بھیانک غار کے اندر جا کر گریں گے، کیسی تہذیب کے برے اثرات سے متاثر ہوں گے، ان کو اندازہ بھی نہیں ہے۔
اور قرآن نے ایک جگہ تو دھمکی آمیز انداز اختیار کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، جی صاحب دنیا والوں تمہارے سامنے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے، بچپنا ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، جی صاحب جو ہے آپ کی شادیوں کی زندگی ہے، ہجرت سے پہلے کی زندگی ہے، ذمہ داریوں کی زندگی ہے، ازدواجی زندگی ہے، بڑی عمر کی بھی ہے، دنیا سے جانے رحلت کرنے کے حالات بھی، سب پوری زندگی مکمل پیغمبر کی تمہارے سامنے ہے، ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پیغمبر کی زندگی کا کوئی حصہ جی صاحب گوشے میں نہیں رکھا گیا کہ یہ نظروں سے اوجھل ہے، اس بارے میں سوال نہیں کرنا، نہیں پوچھنا، ایسے نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پیغمبر بیوی کے ساتھ بستر پر کیسے رہتے تھے یہ چیز بھی ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا کھل سکتا، اس سے زیادہ اور کیا بتایا جا سکتا؟ جب اتنا اوپن زندگی سرکار کی امت کے سامنے اللہ نے اپنے بندوں کے سامنے کر دیا، اب کیا فرمایا؟ من یشاقق الرسول، جس کو نبی کی یہ تہذیب والی زندگی، جس کو نبی کا یہ کلچر زندگی گزارنے کا جی پسند نہ آئے، اس کی مخالفت میں چلے، اس سے ہٹ کے دوسرے ڈگر پر چلے نہیں، اور دوسروں کو پسند کرے، دوسروں کی نقالی کرے، جبکہ معلوم ہے کہ یہ سنت ہے، یہ نبی کی چاہت ہے، یہ نبی کی پسند ہے، نہیں نبی نے اس کو پسند کیا، من بعد ما تبین له الہدی، اور دوسروں کی نقالی کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے کیا دھمکی دی؟ جو آدمی دوسروں کی تہذیب اور دوسروں کے کلچر کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کے باوجود اس کا رخ اسی نقل کرنے والے کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ کتنی بڑی دھمکی ہے جی، تم کو اب جنت والے راستے پہ نہیں بلکہ تمہارا رخ اندر سے پھیر دیں گے، تمہارے دل، تمہارے قلب، تمہاری سوچ، تمہاری فکریں اب تمہارے اختیار میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے پیچھے لگا دیں گے۔ کرتے رہو نقالی، کرتے رہو دوسروں کی جی صاحب جو ہے کلچر کو پسند، اسی کی طرف لگا دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے پیچھے چل چل کر دوزخ تک پہنچے گا، اور دوزخ کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وساعت مسیرا، انتہائی بری جگہ، انتہائی بری جگہ۔ اللہ جس کو بری جگہ کہہ دے اس کے برا ہونے میں کیا شک ہے، اور وہ کتنا برا ہوگا انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، ایسی سزائیں نبی کے ذریعے سے سنائیں کہ کیسی کیسی سخت سزائیں ہوں گی۔ قرآن نے کہا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، دوزخ وہ جگہ ہے جی جس کی آگ اللہ نے بھڑکائی، نار اللہ الموقدہ، اللہ نے وہ آگ سلگائی ہے، اور پھر کیسے سلگائی؟ جب اس میں انسان گرتا ہے، ڈالا جاتا ہے، اس کی کھال کو جلا دے گا۔ کھال جلنے کے بعد ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ جل گئی مسئلہ ختم ہو گیا، نہیں، بدلناہم جلودا، ہم بار بار ان کی کھال کو نئی بناتے رہیں گے، وہ برابر جی صاحب جو ہے نئی جگہ نئی کھال بنتی رہے گی، عذاب اور سزا برابر ان کی ہوتی رہے گی۔ یہ ہے وہ دوزخ کی آگ۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو نبی کے یہ طرز زندگی کو چھوڑ کر چلتے ہیں ان کے لیے، جو اسلامی تہذیب کو پسند نہیں کرتے ان کے لیے قرآن نے صاف کہا۔ اس لیے ہماری اپنی زندگی جو ہم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو سچا سمجھتے ہیں، جیسا قرآن پر ہمارا ایمان ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معلوم کریں اسلام کا مزاج کیا۔
آج جس درجہ اسلامی تہذیب سے مسلمانوں کے اندر عملی تنفر پایا جاتا ہے، عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر اس کو پسند نہیں کرنا، اس کو بولتے ہیں عملی تنفر۔ آج جس درجہ پایا جا رہا ہے الامان والحفیظ، تھوڑا سا جائزہ لے انصاف کے ساتھ، تھوڑا سا انصاف کے ساتھ۔ قرآن احادیث نبویہ میں، اسلامی تعلیمات میں آپ غور کریں گے، کسی بھی حصے میں اسلام نے دوسروں کی نقالی تو دور کی بات ہے، دوسروں کے ساتھ رتی برابر بھی اگر مشابہت پائی گئی، اسلام نے اس سے منع کیا۔ ایک دو تین مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں جس سے ہم اندازہ کر سکیں کیا واقعی اسلام کی یہ سوچ ہے، کیا یہ اسلام کا پیغام ہے کہ وہ تہذیب کے معاملے میں دوسروں کی نقالی پسند نہیں کرتا۔ محرم کے مہینے میں آپ نے بارہا سنا، محرم کے روزوں کی جہاں فضیلت ذکر کی جاتی ہے، تو آپ نے سنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہاں یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کروائی کہ آخر یہ لوگ کس خوشی میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ فکر دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تحقیق کروائی کہ یہ کس جیسات وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ 10 تاریخ کو محرم کی فرعون کے ظلم سے، اس کی پکڑ سے اللہ نے بنی اسرائیل کو آزادی عطا فرمائی، اس کی خوشی میں یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ روزے کا حکم تو اسلام میں بھی ہے، سن 2 ہجری کے اندر روزے کی فرضیت کا حکم آیا، اس سے پہلے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، نہیں عام لوگ بھی 10 تاریخ کے دن روزہ رکھے تھے۔ اب دیکھیے شریعت کا مزاج کیا ہے، آپ کے لائے ہوئے دین کی پسند کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ جی صاحب یہودی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی حکم ہے کہ روزہ رکھو، اب دونوں جب روزہ رکھیں گے، دونوں روزہ رکھیں گے تو مشابہت ہو جائے گی، ان کی نقل۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ لوگوں اس دن وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، کہیں کوئی نیا آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ دونوں ایک ہی ہیں، دونوں کا کلچر، دونوں کی تعلیم، دونوں کا مذہب، دونوں کا طور طریقہ ایک ہی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے، دھوکہ نہ کھائے۔ اس شبے سے بچانے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لو تاکہ ان کے ساتھ جو مشابہت ہے وہ ختم ہو جائے۔ روزے کو تو نہیں چھڑایا، لیکن ایک روزے کے اندر ایک ایسا اضافہ کیا کہ تم اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لو۔ کیوں؟ روزے کا اضافہ کیوں کیا؟ روزے کا اضافہ یوں کیا، عبادت میں وہ اور ہم دونوں ایک نہ سمجھے جائیں، ان کی لوگ یہ نہ بولیں کہ بھئی مسلمان ان کی کاپی کرتے ہیں، عبادت میں ان کی نقل کرتے ہیں، نہ، ہماری عبادت کا طریقہ الگ ہے، نہیں، ہماری فکر کا طریقہ الگ ہے، ہماری سوچ کا طریقہ الگ ہے، اسلامی تہذیب کا طریقہ الگ ہے، اس لیے حکم دیا ان کی مخالفت میں تم کیا کرو، ایک روزہ اور اضافہ کر لو، اور فرما کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہوں گا،
اگر میں اگلے سال زندہ رہا، اللہ نے میری عمر میں برکت دی، میں اگلے سال اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملاؤں گا۔ حضور کا یہ حکم، سرکار کا یہ اقدام اسلام کے مزاج کو بتا رہا ہے کہ اسلام کسی بھی مرحلے میں دوسروں کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارا طریقہ بالکل الگ ہے، ہماری تہذیب بالکل الگ ہے، ہماری عبادت کا طریقہ الگ ہے، ہمارا چال چلن الگ ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ایسے طور طریقے پر زندگی گزارے جو طور طریقہ اللہ نے اپنے حبیب کا امت کے سامنے، بندوں کے سامنے کھول کھول کر رکھا۔ اہل کتاب روزے کے افطاری میں تاخیر کرتے تھے۔ وقت ہونے کا وقت تو ہے، غروب آفتاب ہوتے ہی افطار کرنا، لیکن وہ لوگ ہو سکتا ہوا کی نہیں کی، ڈاؤٹ کی وجہ سے غروب ہو گیا اور 5 منٹ اور 5 منٹ تاخیر کر کے افطار کرنا اہل کتاب کا طریقہ تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجل الافطار، نبی نے فرمایا کہ افطار میں عجلت کرنا، وقت ہوتے ہی افطار کرنا، افطار میں تاخیر نہیں کرنا۔ فرمایا کہ عجلوا الافطار، افطار میں تم تعجیل کرو، عجلت کرو۔ عجلت کا مطلب جیسے ہی غروب آفتاب ہو گیا اب تاخیر نہیں۔ ہاں گھڑیوں میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہماری فکر، ہماری سوچ کیا ہے؟ جہاں غروب آفتاب ہونے کا یقین ہو گیا بس اب تاخیر نہیں۔ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ افطار میں تاخیر کرنا دوسروں کی جیسا تہذیب ہے، دوسروں کی عادت ہے، دوسروں کا طور طریقہ ہے۔ اگر تم بھی افطار میں تاخیر کرو گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ ان کی کاپی مار رہے ہیں، یہ ان کی نقل کر رہے ہیں، یہ ان کو دیکھ دیکھ کر عمل کر رہے ہیں، یہ شبہ پیدا ہو۔ کیا حکم دیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت خیر پر رہے گی، میری امت خیر پر رہے گی، برکتیں ان کو ملیں گی، راحتیں ان کو نصیب ہوں گی، رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ان سب کو خیر کا لفظ استعمال کیا۔ کب؟ جب تک یہ امت جیسا افطار میں عجلت کرتی ہے۔ اور سحری میں تاخیر کا حکم دیا، اس لیے کہ پہلے تو سحری کا جو حکم ہے دوسری قومیں سحری نہیں کرتی، اس امت کو حکم دیا ان کے روزے میں ہمارے روزے میں فرق باقی رہے، ان کی عبادت میں ہماری عبادت میں مماثلت نہ ہو، مشابہت نہ ہو، کوئی دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ یہ دوسروں کی کاپی مار رہے ہیں۔ اگر ہم سیم ٹو سیم ان کے طریقے سے کام کریں گے تو یہ ہماری انفرادیت نہیں ہوگی بلکہ ان کے تہذیب، ان کے طور طریقوں کا اضافہ ہوگا۔ شریعت نے فرمایا کہ نہیں، افطار میں عجلت کرو تاکہ ان سے جو تمہاری مشابہت ہے وہ ختم ہو جائے اور تمہاری انفرادیت باقی رہے۔ اسلامی تہذیب اور تعلیم یہ ہے غروب آفتاب کا یقین ہو جائے اب کسی بنیاد پر تاخیر نہیں کرنا۔ اور سحری میں فرمایا کہ جی صاحب جو ہے سحری میں تاخیر کرو، کچھ نہ کچھ کھاؤ، ایک لقمہ ہی صحیح، ایک گھونٹ ہی صحیح، چونکہ دوسری قوم سحری نہیں کرتی، تمہارے روزے کی جی صاحب شروعات سحری کے ساتھ میں ہونا۔
میں آپ کو بتا رہا ہوں مزاج کیا ہے اسلام کا. آپ کو معلوم ہے کہ دن بھر میں ذرا آپ حضرات قریب آ کے بیٹھیں. بازو بیٹھنے سے محبت بڑھتی ہے، ورنہ تو شیطان راستہ نکال لیتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہیں. کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں. نفل نمازیں آدمی جب چاہے پڑھ سکتا ہے، قضا نماز جب چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن 3 اوقات ایسے بتائے گئے، ان 3 وقتوں میں نماز پڑھنا، سجدہ کرنا حرام ہے. نماز حرام. نماز تو کبھی بھی پڑھ سکتا ہے، سجدہ کبھی بھی کر سکتا ہے، اللہ کے سامنے کبھی بھی دو گانا ادا کر سکتا ہے. 24 گھنٹوں میں خود اللہ نے پھیلا دیا کہ ان 24 گھنٹوں میں میری یاد آؤ، میرے دربار میں حاضر ہو، فرض کے علاوہ بھی آتے رہو. یہ تعلق اور محبت میں اضافے کی علامت ہے. لیکن کیا حکم دیا؟ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات میں سجدہ کرنا حرام ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ اوقات سورج عین نکلتے وقت میں، جس کو ہم طلوع آفتاب کہتے ہیں. اسی لیے فجر کی نماز ہو جانے کے بعد یہ سب جب وقت ختم ہو گیا، اب نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. میں سنت پڑھتا ہوں، میں یہ پڑھتا ہوں، وہ پڑھتا ہوں. تم اپنی عقل سے کیا بھی کر رہو، شریعت کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی فجر سے پہلے کی سنت جس کی بڑی فضیلت آئی ہے، جماعت چھٹنے کے ڈر سے نہیں پڑھ سکا، تو فرض پڑھنے کے بعد سنت اب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. فقہا کی عبارتیں کھول کے دیکھو. یہ عقل پرستی ہے جو عمدن صف میں سے اٹھ کے بازو جا کے پڑھ لے رہے. میری سمجھ، میری مرضی. تو تمہاری مرضی ہے تو کبھی بھی پڑھو، مکروہ وقت میں پڑھو. نکو کون بولا؟ جب تمہاری اپنی چلانا ہے، اسلام پہ چلنا نہیں ہے، دین پہ چلنا نہیں ہے، اپنی چلانا ہے، تو کبھی بھی پڑھو. نہیں، خود کو دین پہ چلانا ہے تو حکم ہے جیسے ہی وقت ختم ہو گیا، اب 20-22 منٹ جو مکروہ وقت، یہ مکروہ وقت کیا ہے بھئی؟ یہ وہ وقت ہے جس میں کبھی بھی سورج نکل سکتا ہے. اب کوئی نماز نہیں، اب کوئی سجدہ نہیں، کوئی اللہ کے سامنے دگانا نہیں. ہاں، انتظار کر. دوپہر میں عین زوال کے وقت میں جب سورج عروج پہ آ کر ڈھلتا ہے، عورتوں کی زبان میں، موٹی زبان میں شیطانی وقت، ٹھیک دوپہر میں 12 بجے کیا ہو رہے وہ نہیں، شیطانی وقت، سورج ڈھلنے کے وقت میں، اس وقت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے وقت دیکھو، نماز کا وقت شروع ہوا نہیں ہوا. عصر کی نماز کے بعد جب فرض پڑھ لیا، اور کیا آپ نے، فجر کے بعد سنتیں نہیں ہے، فجر سے پہلے ہے مگر فجر کے بعد کہیں کو نہیں ہے. عصر کی نماز سے پہلے تو سنتیں ہیں، عصر کے بعد نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ 2 وقت ایسے ہیں، اگر ہم نے فجر اور عصر ذرا تاخیر سے پڑھی تو امکان ہے کہ مکروہ وقت شروع ہو جائے. شریعت نے خود ان اوقات میں نماز نہیں رکھی. اور ظہر کا وقت چونکہ بہت لمبا ہوتا ہے، اس لیے ظہر کے بعد سنتیں ہیں. تو سورج نکلتے وقت، سورج کے زوال کے وقت، سورج کے غروب ہوتے وقت، یہ اوقات مکروہہ، یہ اوقات ثلاثہ، 3 کے 3 اوقات مکروہ اوقات ہیں. اس میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر قرآن پڑھتے پڑھتے سجدے تلاوت بھی آ جائے، اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ ذرا رکو، بعد میں پڑھنا. جو لوگ حج کو گئے، عمرے کو گئے، وہ جانتے ہیں کہ مکے میں ظہر کی عصر کی نماز بہت جلدی ہو جاتی ہے. 3:20 3:25 پہ عصر کی نماز ہو جاتی.
اور عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت بہت لمبا ہوتا ہے. 3:20 بولے تو اب مغرب کی نماز کو اور 2-2.5 گھنٹوں کا وقت باقی رہتا ہے. اس وقت میں جب طواف کرتے ہیں، یہ طواف کرنے کے بعد، طواف کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت طواف کے پڑھنے ہوتے ہیں. حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے طواف کرو مگر 2 رکعت نماز ابھی مت پڑھو. 2 رکعت نماز ابھی مت پڑھو. کیوں؟ عصر کی نماز پڑھ لی، اب کوئی نماز نہیں، اب مغرب تک کوئی نماز نہیں. طواف کرنا طواف کرو، جتنے چکر آپ نے لگائے، جتنے طواف کر لیے گن کے رکھو. مغرب کی نماز جیسے ہی ہو جائے، اب وہ جتنے طواف تم نے کیے 7 چکر 7 چکر 7 چکر 7 چکر، ہر ایک کی 2 رکعت نماز ادا کرو. کیوں؟ یہ 3 اوقات ایسے ہیں جو اہل مشرک، اہل کافر اس وقت میں سجدہ کرتے ہیں. جی صاحب سورج کی پوجا کرنے والے، جی صاحب سورج کو اپنا دیوتا سمجھنے والے، اس وقت میں ان کو اپنے خدا کو، جی صاحب اس کو خدا سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں. اس لیے حکم دیا تم اس وقت میں سجدہ نہیں کرنا. کیوں؟ مشابہت پائی جائے گی. دیکھنے والے سمجھیں گے یہ خدا کو بھی مانتے ہیں، سورج کو بھی دیوتا مانتے ہیں، یہ ادھر بھی سجدہ کرتے ہیں، وہ اس وقت میں بھی سجدہ کرتے ہیں جبکہ جی صاحب مشرکین سجدہ کر رہے ہیں. شریعت نے باضابطہ حرام قرار دے کر بندوں کو روکا اور بتایا کہ یہ مشابہت، یہ نقل ذری سی بھی جی صاحب چھاپ اسلام کو پسند نہیں. نمازوں کے اندر اتنی نزاکت رکھی، عبادتوں کے اندر اتنی نزاکت رکھی. طور طریقوں میں، چال چلن میں آپ دیکھیے اسلام نے اس کو بھی پسند نہیں کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے احکامات مخالفت کے بارے میں دیے. یہودیوں نے چڑ کر کہا، بعض اوقات آدمی کو چڑ بھی ہو جاتی، چڑ کر کہا یہ کیسا آدمی ہے بھائی، ہر کام میں ہماری مخالفت، ہر کام میں ہماری مخالفت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعفاء اللحا، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھ کو کترواؤ. کیوں؟ یہ عمل داڑھی کے کاٹنے کا عمل مشرکین کا ہے، تمہارا نہیں ہے. مونچھوں کو بڑھانے کا عمل ان کا ہے، تمہارا نہیں ہے. یہ تہذیب، اسلامی تہذیب بالکل الگ ہے. تم ان کی کاپی مارو گے، تم ان کی نقل کرو گے، تم ان کے جیسا کام کرو گے تو پھر تم میں غیروں میں کیا فرق رہا؟ آپ کو معلوم ہے یہ مونچھ کے جو بال کترانے کا حکم ہے وہ اس لیے کہ پیتے وقت میں، کھاتے وقت میں یہ بال کسی کھانے پینے کی چیزوں میں ڈوبنا نہیں. کتنی مشابہت سے بچایا حضور اکرم صلی اللہ. امت کو بتا مزاج کیا ہے، اسلام چاہتا کیا ہے. دوسروں کی نقالی کرنے سے اسلام نے منع کیا، ان کی کاپی مارنے سے منع کیا، ان کے کلچر پر چلنے سے منع کیا. شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. کپڑوں کے اندر بھی دوسروں کی نقالی کرنے سے منع کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا اوپر سے نیچے تک کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. کبھی کبھی ہمارے نوجوان بچے بھی جوش میں آ گئے، کرتا بھی کالا، پیجامہ بھی کالا، پگڑی بھی کالی، نہیں سب اوپر سے نیچے تک. سرکار نے ارشاد فرمایا اس جو ہے آدمی کو دیکھ کر میرا دل یہ چاہا کہ اس پر ایسی لعنت بھیجوں. کون بول رہے ہیں؟
رحمت للعالمین کی زبان سے یہ جملے ہیں جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. کیا فرمایا؟ میرا دل یہ چاہا کہ اس پر ایسی لعنت بھیجو کیونکہ یہ جو لباس ہے اوپر سے نیچے تک کالا جہنمیوں کا لباس ہے. دوزخ میں آگ میں جلنے کے بعد گورا ہو جاتا شدد میں. جل کے کیا بنتا انہیں؟ گورا بنتا، فیئر اینڈ لولی لگائے جیسا، یا کالا بنتا کوئلے کے جیسا. حضور فرمایا جہنمیوں کا لباس ہے. ہم کو کپڑے پہننے میں بھی سوچنا چاہیے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کپڑوں کی منڈی میں گئے. وہاں دیکھا تو ایک جھبے کے جیسا جو عرب پہنتے ہیں چوغا بہت بہترین ڈیزائن کا نظر آیا، لیکن وہ تھا ریشم کا اور اس میں بھی بھڑکیلے رنگ تھے، گہرا رنگ، ڈارک کلر. تو ایک بات یاد رکھو، ڈارک کلر مردوں کے مناسب نہیں ہے. سن رہے ہیں؟ سو رہے ہیں؟ مردوں کے مناسب نہیں ہے. میں حرام ہے نہیں بول رہا ہوں، میں مردوں کے مناسب نہیں ہے. بھڑکیلا رنگ وہ عورتوں کے لیے ہے. مکمل بھڑکیلا لباس مردوں کے لیے مناسب نہیں ہے. تو وہ جو ریشم کے کپڑے کے ساتھ وہ جو چوغا بنا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول وہ چوغا لے لیں گے، خرید لیں گے. بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس آتے رہتے، ذرا آپ پہنے بھی تو جیسا ان کو بھی معلوم ہوتا کہ ہمارے نبی بھی ذرا لیول کے تھے، لیول سے گرے ہوئے نہیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارے مناسب نہیں. بات آئی گئی ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد سرکار کے پاس کہیں سے کپڑے ہدیے میں آئے. اس میں ویسی جی صاحب جو ہے قمیض تھی جو حضرت عمر نے بازار میں دیکھ کر سرکار کو ترغیب دی تھی کہ یہ لے لیں گے، اور حضور نے منع کیا تھا. جب وہ کپڑے تقسیم کر رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چوغا نکال کر حضرت عمر کو بھیجا کہ یہ تمہارے لیے. اس وقت حضرت عمر تھے نہیں، دوسروں کے ہاتھ سے بھیجے. جب یہ چوغا حضرت عمر کے پاس گیا تو اب ان کا دماغ چلنے لگا. میں خریدتا ہوں بولے تو نکو بولے، اب خود میرے کو بھیجے. آخر یہ مسئلہ ہے کیا؟ اگر یہ میں پہن سکتا ہوں تو آپ بھی پہن سکتے، نکو کہیں کو بولے، اور یہاں وہاں تو بولے کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، بولے میرے کو کہیں کو بھیجے. چوغے کا چوغا لے لے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. دیکھو ایک بات سمجھو ذرا، آدمی کسی کے بارے میں بھی جلدی بدگمان نہیں ہونا. انسان کی فطرت ہے. اندر بیٹھا ہوا ہے نا، ایسا چرخا پھراتا آپ تو وہ منٹ میں کدھر کا کہ کدھر پہنچا. ہاں بیٹی اب سمجھ میں آیا، اس کی چال ایسی ہے، انہیں میرے گرانے کر رہی ہے، انہیں ایسا میرے کو کر رہا ہے، بیٹھے بیٹھے چرخا پھر جاتا. حضور نے فرمایا ایسی بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ یہ بعض اوقات گناہ تک آدمی کو لے جاتے ہیں. بدگمانی زیادہ ہو گئی قتل بھی کرتا آدمی، اچھے خاصے تعلقات خراب ہو جاتے. اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ کچھ اگر ذہن میں آ گیا، فوراً جس آدمی کے بارے میں آپ کا چرخا چل رہا اس آدمی کے پاس پہنچ کے کیا ہے مسئلہ رفع دفع کرو. حضرت عمر وہ لے کے سیدھا کہاں پہنچ گئے؟ سرکار کی خدمت میں پہنچ. نبی کے بارے میں اگر کوئی ایسا ویسا چرخا پھرا اس کا ایمان باقی رہتا؟ وہ تو نفاق کے دروازے سے باہر نکل جاتا. اور یہ حضرت عمر ہیں جن کو سرکار نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا. یہ لے کے سرکار کی خدمت میں پہنچے، جا کر عرض کیا اللہ کے رسول میں لیتا ہوں بولے تو نکو بولے، اور آپ خود یہ میرے کو بھیجے ہدیے میں. ذرا یہاں رک کے سوچو، حضرت عمر
یہ پورا پروسیجر کائی کو کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں آخر؟ اس واسطے کہ ان کے دل میں یہ بات کھٹکی، جب میں خریدنا چاہ رہا تھا سرکار نے منع کیا، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، پھر اب مجھے جو دیا گیا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پہنو، یہ بھی تو ہو سکتا کہ تم اپنی گھر والی کو دے دو یا بیچ کے قیمت لے لو۔ تب جا کر حضرت عمر کو اطمینان ہوا، اور اس میں یہ بات معلوم ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مزاج بھی ایسے بنایا تھا کہ جو کپڑا دوسروں کی مشابہت والا ہو، عورتوں کے جیسا بھی ہو، اس کو بھی مردوں کے لیے مناسب نہیں سمجھا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ اسلام کی تہذیب ہے۔ اسلام نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی دوسروں کی نقالی کرتا ہے، جو آدمی دوسروں کی کلچر کی کاپی مارتا ہے، دوسروں کی تہذیب اختیار کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی آخرت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ زندگی بھر کلمہ پڑھنے والا رہا، لیکن سرکار فرما رہے آخرت میں اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کی یہ کاپی کرتا تھا کلچر۔ کیسی سخت ترین وعید ہے۔ سرکار کے ان ہدایات کی روشنی میں، شریعت کے ان صاحب مسائل کی روشنی میں غور کرو، اسلام چاہتا کیا ہے؟ اسلام یہ چاہتا کہ تہذیب اور کلچر اسلامی ہونی چاہیے، دوسروں کی نقالی میں تم بہہ مت جاؤ، تمہاری اپنی ایک پہچان ہے، تمہاری اپنی ایک الگ شناخت ہے، تمہارا ایک الگ رکھ رکھاؤ ہے، تمہاری چال چلن، تمہارا رہن سہن، تمہارے عادات و اطوار یہ دوسروں سے ممتاز ہونی چاہیے، ممتاز ہونی چاہیے۔ ذرا موجودہ حالات کا جائزہ لیں، یہی وہ کڑوی گولی ہے جس کڑوی گولی کو ذرا ہضم کرنا بہت مشکل ہو جاتا، لیکن انصاف پسندی کا تقاضا یہ ہے، چاہے وہ اپنے خلاف ہو لیکن تب بھی سمجھنا ضروری ہے۔ آج کل جس کلچر کو عام کیا جا رہا ہے، آج کل جس کلچر کو عام کیا جا رہا، وہ خصوصاً ابھی تو اللہ کے فضل سے مسلم معاشرہ بچا ہوا ہے، لیکن جہاں پیسوں کی ریل پیل ہے، جہاں کوئی بتانے سمجھانے والے نہیں ہیں، جہاں پیسہ پہلے پہنچا، ایمان اور ایمان کی بات میں پہنچی، ان لوگوں کی زندگیاں یورپ کلچر میں ایسی ڈوبی ہوئی ہیں، ان کو باہر نکالنے کے بعد فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو جو لوگ اپنے جسم پر گدواتے ہیں، نقشے بنواتے ہیں، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر۔ آج جو نیا کلچر ابھر کے سامنے آ رہا، نیو فیشن جو سامنے آ رہا، مغربی اور یورپی کلچر آہستہ آہستہ فلموں کے راستے سے، فیشن کے راستے سے، سوشل میڈیا کے راستے سے نوجوانوں کے اندر آ رہا ہے۔ وہ نقشے بنانا، یہاں مگرمچھ کا ایک نقشہ بنائے، یا اس کا صاحب جو ہے نقشہ بنائے، پیٹھ کے اوپر ایک نقشہ بنائے۔ پرانے زمانے میں سوئی سے چبا کے کرتے تھے، اس زمانے میں تو نئی مشینیں نکلی ہیں، ذرا 4 دن جم کو جاتے، یہاں ایک مگرمچھ ہونا، یہاں ایک مگرمچھ ہونا، نہیں ہے تو انہیں جم کو گیا ہی نہیں ہونا، اسٹیل باڑی ہے نہیں ہونا۔
اب اس سے 10 سال پہلے اسٹیکرہ نکلے تھے یوں چپکا لینے کے، کب کی 6 مہینے کے بعد جاتا تھا. اب ذرا اس کے اندر اور ترقی ہوئی، ڈائریکٹ سو جاؤ لگا لو. یہ تہذیب اس وقت میں یورپی کلچر میں کس ڈگری پہ ہے معلوم ہے؟ میں بولنے کی ضرورت نہیں، ہے. مجھ سے زیادہ یہ 12 سال کے بچے بھی جانتے ہیں. یہ 56 سال کی عمر کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، 12 سال کے بچے بھی جانتے ہیں اس وقت میں یہ نقشے بنانے کا کلچر کس ڈگری کے اوپر پہنچ گیا ہے. جوان بچیاں اپنی شرمگاہوں کے اوپر مردوں کے سامنے بیٹھ کر مردوں سے جی صاحب جو ہے وہ پورے ڈیزائن چلا رہی. یہ 12 سال کے بچوں کو بھی معلوم. دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، کیا ہم نبی کے غلام، آخرت پر ایمان رکھنے والے، اگر وہ زہریلے جراثیم ہمارے گھر کے، ہمارے سماج کے اندر آ جائے، کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ کیا ہم اس کو قبول کر سکیں گے؟ کیا سماج اس کو پسند کرے گا؟ جس نقالی کرنے میں ہم جو کمپٹیشن کر رہے ہیں، انہوں ایسا کرے تو ان سے کم نہیں ہے، ہم کمپٹیشن چل رہا. انہوں ایسا کرے تو ہم ایسا کرے تو انہوں ویسا. نبی نے فرمایا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو، الواشمات والمستوشمات، جسم کے اوپر ڈیزائن بنانے والی عورتیں، وہ کام کرنے والوں کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی. وہ بزنس، وہ کام، وہ کمائی مکمل طور پر اللہ کے رسول کی لعنت کے اندر ہے. کمائی بھی لعنت کے اندر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ایسا بناؤ سنگار، ایسا میک اپ جس کے اندر تغیر بخلق اللہ ہوتا ہو. المتنمسات، حضور نے فرمایا ایسا بھی بناؤ سنگار اللہ کی لعنت کے اندر ہے جس کے اندر تغیر بخلق اللہ، جسم کو چیرنا، چروانا، جیسا پھاٹنا، پھڑوانا، یہ چیزیں پائی جاتی ہوں، فطری حسن ختم ہو جاتا ہو، اس کی بھی اجازت نہیں. کیوں؟ دوسروں کے کلچر سے ہم کچھ لینے والے نہیں، ہم دوسروں کو کلچر دینے والے ہیں. دنیا ہماری نقالی کرے، ہم دوسروں کی نقالی نہیں. ہم کو وہ چیز پسند ہونا چاہیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا پوری زندگی کے اندر ہمارے لیے نمونہ بنا دیا گیا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اگرچہ کہ کسی کو برا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. کر رہے ہیں تو آپ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، آپ کی خبر میں آنے والا نہیں ہے. آپ کا حساب، آپ کا کتاب، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ اللہ کے ساتھ آپ کا ہے، آپ اس کے جواب دینے والے ہیں. لیکن میرا فرض ہے کہ میں نشاندہی کروں. حاجی صاحب کرے، عالم صاحب کرے، امام صاحب کرے، کوئی بھی کرے، کرنے والا کتنا بھی بڑا متقی جھبے قبے والا ہو، کام غلط ہے، غلط ہے. عقل میں بات اترے تب بھی، نہ اترے تب بھی، ہم اس کو اچھا سمجھیں تب بھی، ہم اس کو اچھا نہ سمجھیں تب بھی. کیونکہ ہمارے اچھا سمجھنے سے کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی. کوئی کام ہمارا، یہ سب ہمارے پسند سے کوئی کام اللہ کا پسند نہیں بنتا. اسلام نے پوری جیسا زندگی کا نقشہ ہمارے سامنے رکھ دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگو، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے زندگی کے ہر شعبے کے اندر تمہارے لیے نمونہ. یا تو ہم قرآن سے یہ آیت کو نکال دیں، یا پھر
ہم اپنی تہذیب اپنا کلچر بدلیں. یا تو مسلمان یہ کریں کہ قرآن کی آیتوں کو نکال دو، اور اگر نہیں نکال سکتے ظاہر بات ہے کہ کس میں اتنی ہمت ہے، کون ایسا بے غیرت ہے، کون ایسی جس آپ جرت کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے کتاب کے اندر سے کسی آیت کو نکال دے. اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو کلچر ہمارا جس کی ہم دوسروں کی نقالی کر رہے ہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا. وہ ہے برتھ ڈے پارٹی. یہ جو برتھ ڈے پارٹیاں منا رہے ہیں نا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گھر کے اندر ہو گھر کے باہر ہو، فنکشن ہال میں ہو، بچوں کی محبت میں کرے، بچوں کی چاہت میں کرے یا اپنی خواہش میں کرے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے بول رہا ہوں میں، برتھ ڈے پارٹی کا کلچر غیروں کی کلچر کی نقالی ہے، اسلام کا اس سے دور کا بھی تعلق نہیں. تم چاہے پیپر میٹا بانٹو، چاہے تم کیک کاٹو، چاہے تم دعوت کرو، عالم کرے تب بھی، حافظ کرے تب بھی، امام کرے تب بھی، اس کی کسی بھی درجے میں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ سیدھے سیدھے غیروں کی نقالی ہے. یہ غیروں کی نقالی ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو دین دیا اس کے اندر نزاکت کتنی ہے سمجھو. انسان مرنے کے بعد خبر کھودتے نا جی، خبر کھودنے کے بعد تو ہم لوگ دیکھے، وہ بھی دیکھتے نہیں. آج کل تو ایسی ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، گھر والوں کا حال عجیب ہی ہے. خود کے بابا مری، خود کے جی صاحب گھر کے اندر موتا ہوئی، خود باہر جا کو بیٹھیا ہوں ہاں کر لیتے ہوئے. ارے یہ خدمت کرنے کا آخری چانس ہے، بابا کی، اماں کی، بہنوں کی، بھائیوں کی خدمت کرنے کا. ارے بولنا کیا، سوتے رہتا خالی زندگی میں. آخری چانس ہے، اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے خدمت کرنے کا. ہے نہیں کھوتا ڈال کے واپس خدمت کرنے کا کوئی چانس نہیں اس کے بعد. ہاں احسان کرنے کا چانس ہے، خدمت کرنے کا چانس نہیں ہے. اب کیا کیا سمجھانا، خدمت احسان وہ بھی سمجھانا پڑتا. ہم ایسی تعلیم یافتہ قوم ہے، امام کی عالم کی غیبتیں کرنے میں تو PhD کیے ہوئے ہم لوگ، اور ہماری دینی معلومات کی سطح اتنی 0 پوائنٹ پہ ہے، ہم کو 2 الفاظ میں فرق بھی سمجھ میں نہیں آتا. اماں کی، بابا کی، بہنوں کی، اپنے گھر کے لوگوں کی موتا ہونے کے بعد خدمت کرنے کا آخری موقع ہے، اس کے بعد پھر موقع نہیں ہے. کہا کتنے تپلا بڑا فون کر رہے ہیں. ابھی پرسوں 3 دن 4 دن پہ ایک صاحب حیدرآباد سے فون کر رہے، مول صاحب میں فجر کی خواب دیکھا، فجر کا ٹائم کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ہمارے بابا کرسی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے اس کو خوابان دیکھتے رہنا، خالی خوابان دیکھتے رہنا، دوسرا کچھ بھی نہیں کر سکتے تم. ہونا تو یہ چاہیے، دل کے اندر کسک اور تڑپ یہ ہونی چاہیے، میرا باپ بچپنے سے اب تک، میری عمر چاہے کچھ بھی ہو، اتنے سال تک میری خدمت کیا، کم سے کم اب تو بھی خدمت کرو. خبر کھود نہیں سکتا، کم سے کم کھودی ہوئی خبر دیکھ تو سکتا ہے. پانی نہلا نہیں سکتا لیکن لوٹے میں پانی تو دے سکتا ہے. دماغ کیا بنا ہوا ہے، کہاں اسرائیل آپ کو پکڑ لیتی کی، کہاں میرا نمبر لگتا کہ یہ ہے ہیبت. ارے عقل سے پیدل، تیرا وقت آیا تو 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. بابا کی تدفین سے پہلے تیری تدفین ہو جاتی. وقت آ گیا رکتا نہیں، اور وقت نہیں آیا تو خبر میں اترا بھی تو جی صاحب تیرے کو کچھ ہونے والا نہیں ہے. خبر میں اترنا چھتا ڈینجر ہوتا، یہ خبر میں اترنے والے بس سے کون تو بھی بولتے نہیں کیا جی، کھودنے والا بس تھا.
ہمارے سامنے مزے میں ہے، کھودنے والا بھی بچ رہا، اترنے والے بچ رہے ہیں، معلوم ہوا اترنا بھی ڈینجر نہیں ہے، وہ خدمت ہے وہ۔ ہاں کھل کے ڈھیلے ڈالو بولو، پھر دیکھو کیسا ڈھکل کو ڈالتے رہتی، کیونکہ اس میں خبر دکھتی بھی نہیں، خود کو خرید جانا بھی نہیں ہے، خالی ڈھیلے ڈالنا، کھل کو ڈھیلو۔ ڈرامے بازیاں کرنے میں تو سب سے آگے ہے، تماشے کرنے میں تو سب سے آگے ہے، جو کام کرنے کہا وہ کام نہیں ہے، خالی قیمتیں کر لیتے بیٹھے ہوئے، ویسا ایسا ویسا ایسا ویسا ویسا۔ یہ پوٹلی لے کے جاؤ خبر میں۔ خبر کھودنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے بغلی خبر کھودنا۔ بغلی بولے تو چوکور ڈبہ بنانے کے بعد اندر سے قبلے کی طرف جیسا اندر سے مٹی اور نکالنا، میت اس کے اندر برابر ہوئے ستا، اس کو بولتے ہیں بغلی خبر۔ اور ایک ہے صندوق نما خبر، اس کو عربی میں بولتے ہیں شق، خالی چار کو ڈبہ بنا دینا۔ جہاں مٹی گھٹ ہے وہاں تو بغلی بنا سکتے، لیکن جہاں کی مٹی نرم ہے وہاں بغلی کھودنا مشکل، ادھر لگاتے اوپر سے گرتے رہتا ہے، اس کے لیے تو صندوق نما بنانا۔ مدینے میں دو قسم کی خبریں کھودنے والے تھے، شق بھی کھودتے تھے، لحد بھی کھودتے تھے۔ لحد بولتے ہیں بغلی کو عربی میں۔ حضور کا جملہ سنو ذرا، میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں، غیروں کی نقالی میں کہاں کہاں بچنے کی نبی نے ترغیب دی، اتنی چیز کو بھی نبی نے برداشت نہیں کیا۔ سرکار جب دنیا سے رحلت کر گئے، صحابہ کا مشورہ ہوا کہ بھئی آپ کے لیے بغلی بنانا کہ شق بنانا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے پیغمبر کو اپنے پاس بلا کر اس زمانے کے لوگوں کو نبی کی خدمت کرنے کا موقع دیا۔ یہ نبی کے دنیا سے جاتے وقت میں بھی امت کے لیے رحمت کا سبب بنا۔ نبی کی یہ خدمت ہے، ہمارے لیے جی صاحب نصیبہ بنا۔ صحابہ کا مشورہ ہوا کہ بھئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری گھر کیسے بنانا؟ مشورے میں یہ طے پایا دونوں کو بلانے بھیجو، شق کھودنے والے کو بھی، لحد کھودنے والے کو بھی، بغلی کھودنے والے کو بھی، صندوق نما کھودنے والے، دونوں کو بلا بھیجو۔ دونوں الگ الگ کاریگر تھے، جو پہلے آیا اس کے حساب سے بنائیں گے۔ چنانچہ دو صحابہ کو دو طرف بھیجا گیا، تو بغلی بنانے والے جو صحابی تھے وہ جلدی مل گئے، وہ پہلے آ گئے۔ اور سرکار نے بغلی خبر کے بارے میں کیا ارشاد فرما سنو، نبی نے فرما اللحد لنا، بغلی ہمارے لیے ہے، ہم اپنی قبر بنائیں، آخری گھر بنائیں، آخری آرام گاہ بنائیں تو اس میں اس کا اہتمام کرو، جہاں تک ممکن ہو سکے خبر کو بغلی کھودنے لگاؤ۔ یہ مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کا کلچر ہے کہ ان کی قبریں بغلی ہوتی ہیں۔ دوسروں کے پاس بھی جاتے ہوں گے، کبھی جانا ہوتا، یوں ڈال دیے بوریے میں سے ڈھکل دیے، ختم ہو گیا، کوئی اکرام نہیں، کوئی تکریم نہیں، کوئی احترام نہیں۔ اسلام نے میت کا جو جو احترام بتایا ہے دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا کہ بغلی ہمارے لیے، ہمارا کلچر ہے، اسلامی کلچر بغلی ہے۔ وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا، صندوق نما بنا دینا، بغلی بنانے کے باوجود بن سکتی تھی، نہیں بنایا، اس کو ترجیح دینا۔ نبی نے فرمایا کہ وہ ہمارے غیروں کا ہے، ہمارا کلچر نہیں ہے، ہمارا کلچر تو بغلی بنانا۔ جو پیغمبر قبر کے اندر بنانے کے طریقے میں دوسروں کی تہذیب، دوسروں کے کلچر سے اتنا بچنے کی ترغیب دی ہو، وہ نبی کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ وہ جیسا دین کیسے تم کو اجازت دے سکتا ہے کہ ہم برتھ ڈے پارٹی کے عنوان پر دوسروں کی نقالی کریں؟ کیا حاجی صاحب، کیا نمازی صاحب، کیا امام صاحب، کیا عالم صاحب، سب یہ کلچر ایسا اندر گھس گیا۔ کسی کی کھوپڑی میں جی صاحب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
بچوں کی خواہش، بچہ زہر کھاتا ہوں ڈال دیتے ہیں. یاد رکھنا بڑے جب بگڑتے ہیں یا بڑے جب ڈھلے پڑتے ہیں پھر نسل تباہ ہوتی ہے. بچے تو آپ کے تابع ہیں، بچے تو آپ کے تابع ہیں. کڑوی بات ہے لیکن حقیقت ہے. چاہے تم اس کا کچھ بھی نام دے لو، کھل کے سنو، یہ غیروں کی نقالی ہے. اسلامی کلچر سے، اسلامی تہذیب سے اس کا کوئی تعلق نہیں. دوسری بات جو اس وقت میں ہمارے یہ صاحب جو ہے مسلم سماج کے اندر حصہ بن رہے ہیں، ہاتھوں میں تاگے بن لینا اور کڑے ڈال لینا. ہم نہیں بولتے، آپ بولو. آپ کے ضمیر سے سوال کرو، اپنے ضمیر سے سوال کرو، اپنے زندہ ایمان والے دل سے سوال کرو. کیا اس کی کہیں تو بھی حنفی کے پاس، شافعی کے پاس، مالکیہ کے پاس، حنبلیہ کے پاس، جیسا ہندوستان میں جو مسلک ہے، دیوبندیوں کے پاس، بریلویوں کے پاس، کسی کے پاس بھی اس کی اجازت نہیں ہے ہاتھ میں کڑے ڈالنا اور جیسا تاگے بننا. اور سنو کان کھول کر، فاضل بریلوی، امام احمد رضا خان صاحب، ان کا فتاوی رضویہ ان کی کتاب ہے، جلد نمبر 7 کے اندر، آپ جو صفحہ نمبر 307 غالباً ہے، آپ اس کے اندر اٹھا کے دیکھو. میں نے کتاب کا حوالہ دیا، صفحہ نمبر بھی بولا، جلد نمبر بھی بولا. ہاتھ میں کڑے ڈالنے کے بارے میں پوچھا گیا، ہاتھ میں دھاگے ڈالنے کے بارے میں پوچھا گیا. حضرت نے صاف فرمایا حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تم کچھ بھی نام دے لو. آج کیا ہے ہمارے گھروں میں، کیا ہے بچوں کا حال. نبی نے تو ایک انگوٹھی زندگی میں ایک مرتبہ سونے کی انگوٹھی سرکار نے پہنی تھی، تو حضور انگوٹھی پہنتے ہی سب صحابہ کرام اپنی اپنی انگلیوں میں انگوٹھیاں بنانے لگے. سرکار کو اطلاع ملی، مجلس میں سرکار نے انگوٹھی نکال کر جیسا پھینک دی. صحابہ نے اپنی انگلیوں سے نکال دیا اور بتایا نبی کریں گے تو ہم کریں گے اور نبی نکال دیں گے تو ہم نکالیں گے. یہ ہے سچے تابعدار. ایک صحابی، ان کو معلوم نہیں تھا کہ ایسا ہوا، ان کے ہاتھ میں انگوٹھی آ گئی، مجلس میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے، وہ انگوٹھی پہن کے سامنے بیٹھے ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے ہاتھ آگے کیا، ان کے ہاتھ سے انگلی سے جی صاحب وہ انگوٹھی نکالی اور پھینک دیا تھا. مجلس ختم ہو گئی، حضور نے زبان سے کچھ نہیں کہا. مجلس ختم ہوئی، سونے کی انگوٹھی بول تو کیا 4 آنے 8 آنے کی رہتی ہے؟ وہ ہم لوگ ماسے میں بناتے ہیں، وہاں تو سونا نکلتا، وہاں نہیں. جہاں اللہ کے گھر کو سونا لگانے میں وہ لوگ بخالت نہیں کرتے، تو سونا استعمال کرنے میں کیا بخالت کریں گے؟ مجلس ختم ہو گئی تو کسی نے ان سے کہا بھائی وہ اٹھا لو، سونے کی ہے، گھر والی کو دینا، کس کو تو بھی دینا. کیا جواب دیا صاحب؟ نبی کی غلامیت کا معیار دیکھو کیا ہے. نبی کی غلامیت کا معیار صرف نعرے لگانا نہیں ہے، نبی کی غلامیت کا معیار دیکھ. صحابی نے کہا جس چیز کو نبی نے پھینک دیا میری کیا مجال ہے کہ میں لے لوں. یہ ہے نبی کی غلامیت کا معیار. نبی کی غلامیت کا معیار یہ نہیں ہے کہ میک لے کے چیختے چلاتے رہو. یہ ہاتھوں میں جو بچوں کے تاگے ڈالے جا رہے ہیں، ارے یہ جاہل لوگوں نے جی صاحب یہ سب ایجاد کیا. کوئی اللہ والا بیچتا ہے؟ کوئی نہیں. یہ تو وہ باہر بیٹھنے والے جن کو غسل کا طریقہ نہیں آتا، جن کو نماز روزے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے،
جاہل صوفیوں نے شروع کیا اور ہم سمجھے کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ یاد رکھنا میری بات نہیں ہے، میں نے آپ کو کتاب کے حوالے سے بتایا۔ امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی نے اپنے فتاوی رضویات جلد نمبر 7 کے اندر صفحہ نمبر 307 میں کھلا لکھا، جب ان سے پوچھا گیا ہاتھ میں داغے کڑے اڑے ڈالنا پتل کے، تانبے کے، اس کے، فرمایا کہ کسی بھی درجے میں اجازت نہیں ہے۔ دوسروں کی تہذیب کی ہم نقالی کریں؟ کیا ہماری تہذیب، نبی کی زندگی، نبی کی سیرت ادھوری ہے؟ کیسے جرأت کر رہی ہے سب، کیسی ہمت کر رہی؟ شادیوں کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر! اب تو ادھر ادھر کی چیزیں دیکھ دیکھ کر حیدرآباد میں بھی قاضی خاندان کا ہوں، 35 گاؤں کا قاضی ہوں میں بھی۔ ہاں، قاضیوں کے ساتھ پیش آنے والے احوال کیا ہیں؟ اب تو قاضیوں کو شہروں میں مجبور کیا جا رہا، کیا بلکہ نکاح مردانہ مجلس میں نہیں ہونا کہتے، اور دولہن کے پاس جا کے وہاں بیٹھ کے ہونا۔ اب وہ پردے میں جیسے پہلے عورتیں سنتے تھے نا، اب اس کا عکس، کیوں بولے تو سیرڑا میں ویسے بتاتا ہے، دولہن کے بازو قاضی بیٹھیا، ادھر بابا بیٹھیا، سب چمچے تھالیا ٹھوکنے والے بیٹھے، سب بیٹھے پورے۔ آپسان کے ساتھ بیٹھنا کوسی عقل مندی رہے، ہولے مرد ہے نا تو؟ قاضی کو کیسا لگ جاتا؟ قاضی خیر محرم ہے؟ اتنی بھی ہمت نہیں ہے بابا کو، بھائی کو، کہ جس صاحب وہ اپنی بہن، اپنی بیٹی کے پاس جا کے دستخط کرا سکے؟ نہیں، وہ صاحب نیا چل رہا، ذرا وہ آنا پڑتا۔ ویسیچ کرو، 1 مہینے میں خلا لے کے بیٹی گھر کو آ جا رہی، مزے کرو۔ مول صاحب خلا ہو گئی کہ تو اللہ کے حکم کو توڑ کر جس رشتے کو تم نے جوڑا، وہ رشتہ خدا کی قسم کبھی جڑ نہیں سکتا۔ تم نے حکم توڑا، اللہ بھی توڑ کے رکھے گا۔ نسوا اللہ، تم نے جیسے اللہ کو بھلایا، اللہ بھی تمہاری زندگی کے اندر رحمت اور برکت نہیں ڈالیں گے۔ دلوں کو جوڑنا، الف بین قلوبہم، دلوں کو جوڑنے کا کام پوری دنیا کی طاقت مل کر نہیں کر سکتی۔ ایک اجنبی عورت کو اجنبی مرد کے ساتھ قلب سے جوڑنا، یہ اللہ کا کمال ہے۔ کیسی تہذیب، کیسی نقالی کر رہے ہیں ہم لوگ، کیسی کیسی چیزیں ہمارے جیسا سماج کے اندر آ رہی ہیں، کچھ احساس ہے؟ یاد رکھنا، یہ تہذیبی کلچر کا جو ارتداد ہے، پیغمبر کی جیسات جو ہے نقل کو چھوڑ کر دوسروں کی نقالی کرنے میں فخر محسوس کرنا، یہ ہماری ذلت۔ ابھی نماز کے لیے آ رہا تھا، ایک صاحب سوال کرے، کیا کروں بولو؟ بول صاحب جب مسلمانہ حق پہ ہے، پھر وہاں ایسے کہیں کو کاٹے جا رہی، وہاں ایسے کہیں کو مارے جا رہی۔ انشاءاللہ میں اگلے جمعہ ہو سکا تو اس کے اوپر بات کروں گا، کیوں کاٹے جا رہے ہیں، کیوں مارے جا رہے ہیں۔ مول صاحب اس میں نمازاں پڑھنے والے بھی ہیں نا، وہ پڑھنے والے بھی ہیں نا، کیا کروں؟ آپ وقت پہ آتے نہیں نا۔ 1:20 ہو گیا، 2 آدمی ہیں یہاں، 4 آدمی ہیں یہاں، کس کو سمجھاؤں؟ یہ سب کو اجلت ہے، 5 منٹ میں آئے سجدہ مارے نکل گئے، آخر دین سیکھیں گے کب؟ کیا اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی نسل کو بتانا فرض نہیں ہے ہمارا؟ بے لگام زندگی گزرے گی، یہ ہمارے لیے قبر کا اندھیرا بنیں گے، قبر کا چراغ نہیں، قبر کی روشنی نہیں، یہ وبال جان بنیں گے اگر ہم نے ان کو دین نہیں سکھایا۔ اور اس وقت میں خون کے آنسو رونے کے باوجود بھی دوسرا کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ تو میں اصل بتا رہا تھا کہ دوسروں کی تہذیب، اگر ہم دوسروں کے کلچر کی نقل کریں گے تو ہم ربانی ہدایات، اللہ کی پسند کو ٹھوکر مار رہے ہیں۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
دوسروں کا طرز زندگی تم لے کر آؤ، ان کی نقل کرو، ان کے کلچر کو اپناؤ۔ اللہ فرما رہے ہم کو پسند نہیں، ہم قبول نہیں کریں۔ آج ہمارے گھروں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے نسلوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ اسلامی سماج کے اندر بچوں کی تربیت صرف 3 وقت میں کھانا دے دینا، جیسا 6 گز کپڑا دے دینا، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ کہ ان کی سوچ بناؤ، ان کی فکر بناؤ، ان کی جیسا عقل کو اس دینی سطح پر لے جاؤ کہ دین کی ہر چیز کو اپنا سمجھیں، اپنا نقصان سمجھیں۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا، پھر یہ ہماری آنے والی نسلیں ہماری خبر کے لیے وبال جان بنیں گی، یہ سب ہمارے لیے جنت میں جانے کے بجائے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بنیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری محسوس کرنے اور اسی ڈگر پر چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے دین پر چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ تیرے محبوب کی سنتوں کو اپنانا آسان فرما دے۔ اے اللہ غیروں کی نقالی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جو کچھ نیک اعمال کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے حالات کو، اے غزہ کے شہداء کو، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، وہاں امن و امان قائم فرما، ظالموں کو ان کے ظلم کا اے اللہ نتیجہ بتا دیجئے۔ اے اللہ مظلوموں کی حمایت کرنے والوں کی حمایت فرما دیجئے، غیر اسباب پیدا فرما دیجئے، ہر قسم کی آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیوں سے اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہے علم کا ستارہ